الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، غزوہ احد کی بات ہماری چل رہی تھی. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے جو باتیں کہنے کی توفیق ہوئی، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اس کا مقصد بہت سے مقاصد ہیں. ایک تو یہی ہے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے. ایمان کا تقاضا بھی ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی نہ پتہ ہو، ہاں جی، تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو نام بھی نہیں پتہ. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ معلومات چاہیے ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پر کیا کیا کیا، اس کا نام واقعات تو ہے، تاریخ تو ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ سیرت کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں. سیرت تو ویسے سفر کو کہتے ہیں، رات کے وقت سفر کرنے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو مورخین نے خاص طور پہ سیرت کا نام دیا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے اس کے اندر. کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں شامل تھیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی لمبائی کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کی لمبائی کتنی تھی، آپ سرما کب کب لگاتے تھے، آپ خوشبو کون سی استعمال فرماتے تھے، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھیں، آپ کے ناخن مبارک کیسے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کیسے تھے، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. بعض نمازیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ادا فرمائی، وہ کیسی تھی. ان سب کو شمائل کہتے ہیں، ان سب کو شمائل کہتے ہیں. اور بقیہ جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، جو حالات آپ کی زندگی میں گزرے، ان حالات کو سیرت کہتے ہیں. تو دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم غزوہ احد تک پہنچے تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک جگہ پہ پہنچ کے شکست ہوئی. اس کے اندر صحابہ کرام کی کچھ جان نثاریاں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان کی روح کو ہلا دینے والے ہیں، اور جو انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی تھی. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا مزاج بھی ویسے بنے. ویسے نہیں بن سکتا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر تھی جو اندر تک اتر جاتی تھی. دیکھیں، اس زمانے کے اندر جو ولی اللہ اور بزرگ ہیں، 40 سال 50 سال محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد ان کو ایک بزرگی کا مقام نصیب ہوتا ہے، ایک اللہ کے تعلق کا مقام نصیب ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتے ہی ان کا دل اندر تک صاف ہوتا چلا گیا، اور ان کو وہ مقام ولایت نصیب ہوا کہ دنیا کے کروڑوں اولیاء مل جائیں اور ان سب کی ولایت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صحابی کی ولایت کے ایک بال کو رکھ دیا جائے، تو یہ ایک بال بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شامل ہے. دیکھیں جی، یہی ٹوٹی ہے اور یہی کمپنی کی ٹوٹی ہے، اسی کمپنی کی ٹوٹی ہے، اور یہی کمپنی کی ٹوٹی واش روم میں لگی ہوئی ہے. تو آپ اس ٹوٹی سے پانی پئیں گے؟ ہاں جی، اس ٹوٹی سے وضو کریں گے؟ نہیں کریں گے. واش روم میں لگی ہوئی ہے، وہی پانی آ رہا ہے جو اوپر تھا، وہی پائپ لائن ہے جو اوپر سے وضو خانے میں ڈلی ہوئی ہے، وہی پائپ لائن واش روم میں ڈلی ہوئی ہے، اور وہی پائپ لائن وضو خانے میں ڈلی ہوئی ہے. لیکن وضو خانے کے پانی سے ہم وضو بھی کرتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، اور واش روم میں لگی ہوئی ٹوٹی ہے، اس سے ہم مسواک گیلی کر کے نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ آپ سب لوگ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے،
لیکن اس کی نسبت بیت الخلاء کی طرف ہو گئی. اس وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس سے وضو کریں، اگرچہ اس سے وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس سے وضو نہیں کرتے. اور وہی ٹوٹی واش روم کی بجائے وضو خانے میں لگی ہوئی ہے تو اب سب اس سے وضو کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہ ٹائل مسجد میں لگی ہوئی ہے، اس ٹائل پہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملا ہے. یہی ٹائل آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے اور آپ نے گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب ہوا. اور یہی ٹائل اگر مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہے تو اس پر 50,000 نمازوں کا ثواب. اور یہی ٹائل اگر حرم شریف میں لگی ہے تو اس کے اوپر 1,00,000 کا ثواب ملے گا. نسبت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. سمجھ رہے جی؟ آپ لوگوں کی نسبت ابھی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے. اس وقت آپ لوگوں کی نسبت اعتکاف کی مسجد کی طرف کہ مسجد میں معتکف ہے. اس وقت آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس وقت جو آپ لوگ دعائیں مانگیں گے اس کا مقام اور ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ لوگ دعائیں مانگیں گے اس کا مقام اور ہوگا. خیر میں اس سے نکل جاؤں گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو نسبت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی. صحابہ کرام کو اور دوسرے حضرات کی نسبت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں ہے بلکہ بالواسطہ واسطہ در واسطہ ہے. تو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تھی تو اس کی وجہ سے ان کی دل کا مزاج اور تھا، ان کی سوچ کا معیار اور تھا. چنانچہ میدان بدر میں حضرت عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہے، مختصر ان کا ذکر کر دوں. حضرت عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہیں. انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہنے لگے ذرا میرے پاس آؤ. کہ آئے. کہنے لگے کہ دیکھو ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، تو اس سے دعا جلدی قبول ہو جائے گی. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو نہایت ہی شجاع، دلیر اور نہایت ہی غضبناک ہو. کچھ دیر میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے، پھر اس کے بعد اے اللہ مجھے اس پر فتح نصیب فرمانا، اور یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر لوں اور اس کا سامان چھین لوں. تو حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے خود دعا مانگی اور اس کے اوپر حضرت سعد نے آمین کہا. ان کی دعا کیسی تھی؟ بڑی عجیب دعا. ہم لوگ تو ہو سکتے اس پہ آمین بھی نہ کہیں. ایسی دعا تھی، اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا ہی سخت ہو، زور آور ہو، غضبناک ہو، محض تیرے لیے میں اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، بالآخر وہ مجھ کو قتل کر دے، میرے ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، اور اے پروردگار جب میں تجھ سے ملوں تو تو دریافت فرمائے اے عبداللہ کہ تیرے ناک اور تیرے کان یہ کہاں کٹے ہیں؟ تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیغمبر کی راہ میں قتل ہوئے، کاٹے گئے. تو اللہ تو فرمانا کہ عبداللہ تو نے سچ کہا ہے. تو میں اے اللہ آپ کے دربار میں اس طرح سرخرو ہونا چاہتا ہوں. کیوں جی؟ کیسی عجیب دعا ہے. جن لوگوں کو دنیا میں کسی سے محبت ہوئی ہوتی ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ اس دعا کو سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ سے ایسی محبت تھی. انسان جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو بار بار جتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ بار بار بتاتا ہے، بار بار جتلاتا ہے، اس کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس سے واقعتاً محبت ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. دوستو ہمارے اوپر یہ دھن سوار ہو جائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ایک تو یہ صرف ظاہری سر پہ ٹوپی رکھ لی اور ظاہری نمازیں پڑھ لی اور ظاہری بیان کر لیے، ظاہری بیان سن لیے. ایک تو یہ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ چیز اندر اتری ہوئی ہو جیسے صحابہ کرام کے اندر اتری ہوئی تھی، جیسے صحابہ کرام کے اندر ایسی جوش اور ولولے سے اتری ہوئی تھی کہ کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے.
چنانچہ یہ محبت ان کو راتوں کو جگاتی تھی، یہ محبت ان کو راتوں کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیتی تھی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے تڑپتے تھے خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کاش ہمارے دل میں بھی یہ چیز جاگ جائے، اور بالکل جاگ سکتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل جاگ سکتی ہے۔ جو میں نے آپ کو ذکر بتایا تھا، جو ذکر بتایا تھا، آپ اس ذکر کی پابندی کیجیے اور اس ذکر میں آگے بڑھیں۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کرتے 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 بعض حضرات کے نزدیک 27 منازل ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 32 منازل ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 35 منازل ہیں۔ تو ذکر کرتے 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 پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال تو ذکر اللہ کرتا رہے، اندر ایک چنگاری پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چنگاری کرتے 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 آگ لگ جاتی ہے اندر۔ پھر انسان ایسا ہوتا ہے، اچھا پھر آپ کہیں گے یار یہ تو ہو جائے گا تو پھر ہم تو دیوانے اور مستانے ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنا دوں آپ کو ایک قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہوئی۔ زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہے، تو جو زلیخا ہے اس کو بڑی غیرت آئی کہ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف تو محل کے اندر رہتے تھے، باہر کسی نے دیکھا نہیں تھا کبھی بھی۔ 30-35 برس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو محل کے لوگ ہیں وہی دیکھتے تھے۔ تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان عورتوں نے آئیں اور ان کے سامنے فروٹ رکھا، اور فروٹ رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ بھی اب فروٹ کھانا شروع کریں۔ انہوں نے چھریاں اٹھائی اور فروٹ کاٹ رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے تو وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، فروٹ کاٹنے کی وجہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، حضرت یوسف کو دیکھتے 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 دیکھتے۔ سمجھ رہے؟ اب محققین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے تو انگلیاں کاٹ لی، لیکن زلیخا نے انگلی نہیں کاٹی۔ زلیخا تو 35 سال سے دیکھ رہی تھی، اس نے تو انگلی کاٹی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہے کہ جو شخص کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کو تحمل دے دیتے ہیں، اللہ اس کو تحمل دے دیتے ہیں۔ پھر اس کی مثال حضرت تھانوی نے لکھی، جب ہنڈیا پکنا شروع ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ کی آوازیں نکالتی ہے نا، طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے، اور ڈھکن بھی ٹھک 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 ڈھکن بھی ہلتا ہے اوپر سے، اور اگر پریشر کوکر لگایا جائے تو اس کے اوپر وہ گھوم رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جب وہ کچی ہوتی ہے، جب وہ کچی ہوتی ہے اور اس میں سامان رکھا ہوتا ہے ہنڈیا کے اندر، نیچے آگ میں جلائی ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جب پک رہی ہوتی ہے تو شور مچا رہی ہوتی ہے، جب پک جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سوسو کی آواز آتی ہے؟ پھر نہیں آتی۔ میں یہی طالب دین ہے کہ بالکل ابتدا کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، جب پک رہا ہوتا ہے تو خوب شور مچ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو میں کتنا کام کر رہا ہوں، یہ دیکھو اپنے اندر شور مچو، آج تو تہجد بھی پڑھی، آج یہ بھی کیا، آج یہ بھی کیا، آج یہ بھی کیا۔ جب پک جاتا ہے نا تو پھر پہلے والے کی طرح خاموش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اپنے آواز سے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام تو منتہی تھے نا، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہی ہوں بھائی، یہ تمہاری طرح ہی ہے۔ اور کفار بھی کہتے تھے ما لہذا الرجل یمشی فی الاسواق، اس آدمی کو کیا ہوا، نبوت کا دعویٰ ایسے ہی کر رہا ہے، حالانکہ بازار میں بھی چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ بھی یہ ہماری طرح رہتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے باوجود یہ پیغمبر اور ہم پیغمبر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، منتہی ہونے کے بعد آپ کو دین اصل جب روح میں اترے گا پھر اصل دین کی لذت محسوس ہوتی ہے، ورنہ وہی دھنیا ہے لیکن کڑوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی لہسن ہے کھانے نہیں ہوتا، وہی پیاز ہے چبانے نہیں ہوتی،
وہی گوشت ہے کھایا نہیں جائے گا، بلکہ کھانے کے خیال سے ہی الٹی آ جائے گی، اور یہی گوشت ہے کہ اس کو سوچتے ہی انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے جی۔ کیا ہے؟ ایک مبتدی ہے اور ایک منتہی ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ بات آگے پیچھے نکل جائے گی، آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اقسم الیک ان القی العدو، اللہ جی میں آپ کو قسم دیتا ہوں جی، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے ایسے دشمن سے ملوانا جو بڑا طاقتور ہو، پھر وہ مجھے قتل کرے، ثم یبقر بطنی، پھر وہ میرے پیٹ کو کاٹے، ٹھیک ہے، وَيَجْعُ عَنْفِي، اور پھر میرے وہ ناک کو کاٹے، وَأُذُنِي، اور میرے کان کو کاٹے، ثُمَّ تَسْأَلُنِي بِمَا ذَلِكَ، پھر آپ مجھ سے سوال کریں یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، فَأَقُولُ فِيكَ، میں کہوں اللہ جی تیرے لیے ہوا، اللہ جی تیرے لیے، یعنی ان الفاظ کے اندر کیسے جوش ہے کہ اللہ جی میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام کرنا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، ان لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ علماء نے اس میں بہت باتیں لکھی، میں نے آپ کو چند ایک باتیں سنائی، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے۔ تو ان کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام، ان کے والد کو شہید کیا گیا، پھر ان کا مسلح کیا گیا، ان کا چہرہ مسخ کر دیا، ان کے ناک کو کاٹ دیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا۔ تو ان کی بہن آئی، یعنی حضرت جابر کی پھوپھی، تو وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانے لگی، تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ نہیں ہٹاؤ، کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گی کہ چہرے کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے مسلح کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ تو پھر ان کو جب دیکھنے دیا گیا تو وہ چیخ مار کے روئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہو، روتی کیوں؟ یا رسول اللہ اس میں اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہوگی؟ ایک تو اپنے بھائی کی لاش دیکھ رہی ہوں، اور اس کے ساتھ اس کا چہرہ مسخ دیکھ رہی ہوں کہ دشمن نے کتنی نفرت کا اظہار کیا۔ کہ مرنے کے بعد تو انسان تعظیم کر دے، مرنے کے بعد تو انسان کسی کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرے، اتنے گھٹیا لوگ۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جنازہ جب تک اٹھایا جائے گا اس وقت تک فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی آنچ نہیں آنے پا رہی، اور عرشوں میں ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ تو میری پھوپھی کو تسلی دے دی، لیکن مجھے اس تسلی کا نہیں پتا تھا، تو میں بہت رویا، بہت پریشان ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، چہرے پہ رونے کے آثار دیکھے، والد کو شہید کیا گیا اور لاش کی بے حرمتی کی گئی، یہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو کئی دن گزر گئے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور آل و عیال بھی سب چھوڑ گئے، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اور ان کے اوپر قرضہ بھی تھا، قرضہ بھی چھوڑ گئے، میں اس پر پریشان۔ تو آپ نے فرمایا کہ جابر ادھر آؤ، تمہیں خوشخبری سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیں۔ دیکھو ہم جیسے لوگ ہوتے نا تو کہتے خوشخبری کو چھوڑیں، کچھ پیسوں کا انتظام کر دیں، لیکن یہ حضرات کے ایمان کا لیول ہی ہوتا، یہ مال و دولت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حصے میں کسرا فارس کا تاج آیا، تاج، ٹھیک ہے۔ کسرا فارس کی بیوی بھاگی تھی میدان اپنے محل سے، تو ایک جوتی اس کے پاؤں میں رہ گئی، دوسری جوتی گھر میں چھوڑ کے بھاگی۔ صرف ایک جوتی کے اوپر اتنے موتی اور زیورات تھے کہ اس کی قیمت 1,00,000 دینار بنی، ایک جوتی کی، ٹھیک ہے، جو پہننے کے قابل نہیں ہے، ایک جوتی کی قیمت 1,00,000 دینار بنی۔
تو اس کے جو بادشاہ ہے اس کے تاج کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو جس صحابی کے حصے میں آیا تو ان سے کہا کہ بھی یہ آپ کا حصہ ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے. کبھی آپ کو لینا پڑے گا, یہ آپ کا حصہ ہے. تاج, ٹھیک ہے, لاکھوں دینار جس کی مالیت, تاج وہ ہیرے جواہرات جس پہ جڑے ہوئے. کہ مجھے نہیں چاہیے, کبھی لے جاؤ. کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو لے جاتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پیچھے بندہ بھیجا کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, بیٹھ کے نیچے کسی نے کوئی روٹی دی تو وہاں روٹی کھا رہا تھا. تو اس کو کبھی جھولی پھیراؤ, جھولی پھیراؤ, اس تاج اس میں پھینک کے آگے نکل گئے. یہ ایسے لوگ تھے ان کے مال و دولت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اللہ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ. آج تو دیندار بھی مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بے دین تو مال کے پیچھے ہیں ہی. دیندار لوگ بھی بس پیسے کے لیے کسی کو دھوکہ بھی دیں گے, پیسے کے لیے زبان بھی گندی کریں گے, پیسے کے لیے بےایمانی بھی کریں گے, پیسے کے لیے رعایتیں بھی کریں گے, پیسے کے لیے سفارش. تو دین کی لذت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب بندہ ان چیزوں سے نکلے نہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری نہ سنو. کہ یا سنو, ضرور سنائیے. تو آپ نے فرمایا کسی شخص سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے, لیکن اللہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس سے پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں. لیکن جابر مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو زندہ کیا, زندہ کر کے بالمشافہ اور بالمواجہہ, یعنی اپنے سامنے بٹھا کے اور اپنا چہرہ دکھا کے. ایک تو سامنے بیٹھ کے کسی نے پردہ لگا لیا, سامنے بیٹھ گیا اور چہرے کو نقاب سے ڈھک لیا, ایک تو یہ ہے. اور ایک ہے بالمشافہ اور بالمواجہہ, یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور چہرے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے, اس کو کہتے ہیں بالمواجہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو زندہ کیا, بالمشافہ اور بالمواجہہ ان سے کلام کیا. پھر ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ تمہاری کوئی ایسی خواہش ہو جس کو میں پورا کروں. تو تیرے والد نے پتہ کیا کہا؟ کیا کہا کہ میرے والد نے کہا کہ اللہ جی مجھے آپ دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور میں اسی طریقے سے آپ کے راستے میں گردن کٹواؤں, پھر میرا ناک کاٹا جائے, پھر میرا کان کاٹا جائے, پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوں تاکہ آپ خوش ہوں. اور آپ کو یہ خوشی دینا چاہتا ہوں کیونکہ شہادت میں جو لذت آئی ہے وہ کسی اور چیز میں مل ہی نہیں رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے قانون کے خلاف ہے. میں دوبارہ کسی شخص کو زمین پر نہیں بھیجوں گا, دوبارہ کسی شخص کو واپس نہیں بھیجوں گا. البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس کے عوض اور بہت سی چیزیں عطا کر دیتا ہوں. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ واہ, سمجھ میں آئی کہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کتنی بڑی چیز ہے.